صاحب ہیں تو ایک ایسی کانفرنس اور کا انعقاد کروائے ہیں جس میں تمام کوئی چاول کے کاشتکار ہیں، کاٹن کے ہیں، شوگر کین کے ہیں، یہ سارے ہماری حکومت نے جو انیشیٹو لیا ہے کہ ایک ہی چھت تلے ایک ونڈو تلے کو ہر چیز میسر آئے گی، چاہے سیڈ ہو، فرٹیلائزر ہو، پیسٹی سائیڈ ہو، تو یہ بھی سارے ایگریکلچر کے ذمہ دار جو ہیں وہ بھی ہوں، جو کاشتکار پروڈیوسر جو ہیں پیدا کرنے والے ہیں، فرٹیلائزر والے بھی وہاں پہ موجود ہوں، اس کے علاوہ پیسٹیسائڈ والے بھی، تاکہ اگلے 5 سال کی ایسی منصوبہ بندی ہو سکے کہ ہمارے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی پیداوار کرنی ہے، اگر ہمیں باہر ایکسپورٹ کرنی ہے تو کیا کیا ہمیں چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے زر مبادلہ میں اضافہ ہو سکے۔ میں اس کے علاوہ آپ کی توجہ، ہمارے ضلع میں پانی کی شدید ایگریکلچر پانی کے لیے کمی ہے، 6 ماہی ہمیں پانی دیا جاتا ہے، تو جو ویٹ کا کافی ایریا ایسے ہیں جہاں اس اپنا آف سیزن میں پانی صرف پینے کے لیے ملتا ہے۔ اگر ویٹ کے سیزن میں ہمیں پانی مل جائے اور وہ 3 مہینے میں کوئی ایسا منصوبہ بندی کر کے تو ہمارے علاقے میں تو لوگوں کی ویٹ یا فصل جو ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسرا، پچھلے اگر آپ نگاہ ہمارے 5-8 سال میں جو ہمارے فلڈڈ ایریا رہے ہیں تو ہمارا علاقے میں کافی تباہی آئی ہے۔ جو اس کے علاوہ جو پراپر روٹس اور چینل ہیں یا میاں شہباز شریف کے دور میں جو ڈرینز بنی تھی وہ مکمل نہیں ہوئی، ان پہ مزید کام نہیں ہوا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مکمل کیا جائے تاکہ مزید آنے والے وائنڈ اپ کریں جی مہربانی جی، میں بس صرف یہی ریکویسٹ کرنی تھی جی، اگر وہ جو درمیان میں یہ منصوبے پڑے ہوئے ہیں اگر ان کو مکمل کر لیں تو یہ پانی جو فلڈ آ کے وہاں پہ لوگوں کی تباہی ہوتی ہے، فصلوں کی، مکانات کی، تو وہ ہوگی۔ سر میری ایک مرتبہ پھر جناب اسپیکر صاحب یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر وزیر خزانہ صاحب یہ تعلیم میں رہیں تو یونیورسٹی کے لیے اسی بجٹ میں ہمارے لیے تھوڑی سی رقم رکھ لیں تاکہ ہمارے بچے بھی وہ انیشیٹو جو سی ایم صاحبہ لے رہی ہیں باہر کا یونیورسٹی کے لیے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی بہت شکریہ مہربانی جی، سردار صاحب، بہت شکریہ جی۔ محترم جناب میاں شفیق صاحب، میاں نعیم شفیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بجٹ سپیچ جو موقع فراہم کیا ہمیں۔ میں صرف توجہ دینا چاہتا ہوں آپ کی، ہماری ہاؤس کی بھی، کہ جناب منسٹر صاحب کو، کہ ہمارا جو تعلیم کا آپ نے بجٹ رکھا ہے، میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا اپنے ضلع رحیمر خان کی، کہ یہ تعلیم کا آپ نے بجٹ تو رکھ دیا ہے۔ میری ایک درخواست ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہماری آلریڈی جناب اسپیکر اسکیمیں چل رہی تھی ایجوکیشن میں، کالج بن رہے تھے ہمارے ضلع میں، ہمارے اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں، وہ اسکیموں کو آن گوئنگ کو ہمیں پیسہ دے کے ان کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، بجائے ہم نئی اسکیمیں اے ڈی پی میں اپنی مرضی کی ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑا دیکھیں، ہمارے پاس ایک تو پہلے پیسے نہیں ہیں، ہماری پاس جو پیسے آتے ہیں تو جو ہماری آلریڈی جو اسکیمیں چل رہی ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں، ہمیں اس کے اوپر کام مکمل کر کے تاکہ لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ یہ بڑا، میں اپنے حلقے کی مثال اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 کالج ہمارے پچھلے ٹینیور میں اپروو ہوئے، مکمل ہوئے، آج وہ کھڑے ہیں، نہ ان کا آج تک عملہ اپوائنٹمنٹ ہو سکا، نہ ان کالج کو پراپر کلاسیں ان کی لگ سکی۔ اسی طرح سکول میں پرائمری، مڈل، ہائی اپ گریڈ ہوئے ہیں، ان کی بلڈنگیں ویسے کھڑی ہیں، آج تک ان کی آن گوئنگ اسکیموں میں نہ اماؤنٹ گئی ہے نہ ان کی کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ یہ ایک مثال آپ کو صرف میں تعلیم کے سیکٹر میں دے رہا ہوں ابھی آپ کو کہ یہ حالات ہیں، تو ہم ادھر بجٹ پیش کر کے کاغذوں میں صرف ہیر پھیر کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ جو سکیمیں ہیں وہ بھی ہمارے ہی لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کی ہیں، ہماری عوام کی ہیں، پنجاب کی، ہم ان کو پرائرٹائز کریں۔ یہ ایک حلقے کی میں نے بتائی ہے، پورے پنجاب میں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کی منسٹر صاحب کو لسٹ جب منگوائیں گے انہیں پتہ لگے گا کتنی سکیمیں ہماری رکی ہوئی ہیں۔